Assalamu alaikum everyone. Welcome to the podcast of Startup Pakistan. This is Aliza Faq, your host for today. اور آج جس شخصیت نے ہمیں ہماری پوڈکاسٹ پہ جوائن کیا ہے, ہی از اے qualified chartered accountant, the former CEO of OVX Technology, and he's been associated with the technology industry for over 15 years. Amir Hussain, currently the country manager of Zones Technologies. Let's get into discussion with him. Assalamu alaikum sir. Thank you so much for joining us. Thank you very much for having me. سر, زونس کی بات کی جائے تو اٹس این اسٹیبلشڈ کمپنی رائٹ ناؤ, اینڈ آپ کے ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس ان یور انڈسٹری ایز ویل. بٹ زونس پاکستان میں کب لینڈ ہوا, ہاؤ اٹ کیم ان ٹو ایگزسٹنس ہیئر ان پاکستان, اور اگر تھوڑا سا کمپنی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. Sure. دیکھیں, زونس از اے ملٹی بلین ڈالر کمپنی, رفلی $3 billion کی اس کی سیلز ہے, اینڈ اٹس اے گلوبل آئی ٹی کمپنی. اس کی ایگزسٹنس جو ہے یہ آپ یوں کہہ لیں کہ میجرلی اٹ از ہیڈ کوارٹرڈ ان USA, لیکن اٹ ہیز آفیسز ان کینیڈا, UK, انڈیا, ایون اسرائیل, پاکستان, مڈل ایسٹ. تو یہ اس وقت دنیا کے تقریباً 110 ملکوں میں آئی ٹی سروسز اور ٹیکنالوجی سپلائی کرنے اور پرووائڈ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے. ٹھیک ہوگا. پاکستان میں یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی 2017 میں, اور یہاں پہ بیسکلی اس کا ایک آف شوٹ کہہ لیں یا ایک ایکسٹینشن ہے یا ایک بیک آفس ہے جو پاکستان سے رن ہوتا ہے. اور 2017 میں جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی تو یہاں پہ کچھ سیلز اس ٹائم پہ یہاں پہ نہیں تھی, لیکن ہم نے انیشیلی سٹارٹ کیا تھا کچھ آپریشنل سپورٹ سے, اور آپریشنل سپورٹ کی کچھ ڈپارٹمنٹس یہاں پہ سیٹ اپ ہوئے, اور وہ آہستہ آہستہ گرو کر کے ابھی ماشاء اللہ ہماری کمپنی جو ہے اس وقت پاکستان میں وی ہیو 900+ امپلائیز. اچھا سر, پاکستان میں نا ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ جہاں پہ بھی نائٹ جاب ہو رہی ہوتی ہے وہ کال سینٹر کی جاب ہی ہوگی. تو زونز میں نائٹ شفٹ میں کام ہوتا ہے, وی نو دیٹ, بٹ آپ اگر یہ اپرچونیٹی اویل کرتے ہوئے لوگوں کو اس چیز سے انلائٹن کریں کہ زونز میں اٹس ناٹ اے کال سینٹر اینڈ ہر نائٹ جاب کال سینٹر کی جاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری گڈ کویشچن, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا ڈفرینس پتہ ہو. اور ابھی تک بھی ایسے ہی ہے واقعی کہ بہت سارے لوگ نائٹ کے جاب کو اور اس طرح کی جو آؤٹ سورسنگ کی جابز ہیں اس کو صرف کال سینٹر سمجھتے ہیں. کال سینٹر ایک بڑا لمیٹڈ اسکوپ کا کام ہے. کال سینٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایجنٹس جو ہیں وہ کسی کلائنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں, وہ آپ کے کلائنٹ کے بہاف پہ یا کالس کر رہے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ کسی کسٹمرس کو یا ڈفرینٹ پارٹیز کو, یا وہ ان باؤنڈ کالز ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور کمپنی کے بہاف پہ ڈفرینٹ ایک دیا ہوا اسکرپٹ جو ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سیلس کے لیے بھی یہ ٹیم یوز ہوتی ہیں اور کسٹمر سروس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک بہت ہی لمیٹڈ اور چھوٹے اسکوپ کا وہ جنرلی کام ہوتا ہے. ایک گیون اسکرپٹ ہے, اس کے اوپر لوگوں کو پریپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کو فالو کرتے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ. دیر از اے اسپیسیفک نمبر آف کال دے ہیو ٹو میک ایوری ڈے. جو ہماری انڈسٹری ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہم لوگ ایز اے بیک آفس کام کر رہے ہیں. بیک آفس پہلے سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا, ابھی ریسنٹلی آئی کین ٹیل یو کہ یہ جنرلی لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آنا شروع ہو گیا. میں اس کو ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. جب سے کووڈ آیا تو لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آفس میں ہی بیٹھیں گے تو کام ہوگا. یو کین سٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ, آل یو نیڈ از این انٹرنیٹ, اور انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ ریئلائزیشن جب یہاں پہ ہمارے پاس آئی تو بہت ساری ہماری کمپنیز نے ایون پاکستان میں اپنے لوکل امپلائیز کو گھر بٹھا دیا اور وہ گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. یہی سیم کانسیپٹ ہے جو ہمارا اس وقت آؤٹ سورسنگ میں استعمال ہو رہا ہے, جو کہ ہم BPO انڈسٹری میں مطلب اب کیا یہ شروع سے یہی کام ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایک جاب رول جو کہ ریموٹلی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا تھا وہ آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے. تو ہماری جو پیرنٹ کمپنی ہے ان کے یا ان کے اور سبسڈریز ہیں جو کہ ساری دنیا میں کام کر رہی ہیں, ان کے ڈفرینٹ جاب رول جو کہ ریموٹ کام ہو سکتے تھے وہ ریموٹلی پاکستان سے وہ سروسز دی جاتی ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس آن دا کمپنی جس کا بیک آفس آپ ہیں. تو ہماری کمپنی کیونکہ IT انڈسٹری میں ہے, IT ریسیلر ہے, IT کے پروڈکٹس بیچتی بھی ہے, ہارڈ ویئر سافٹ ویئر, اس کے علاوہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. تو انہی سے ریلیٹڈ اور اس کی سپلائی چین مینیج کرنے سے ریلیٹڈ جو جابس ہیں وہ آؤٹ سورس ہو کے پاکستان آ گئی ہیں. تو اب یہ سمجھ لیں کہ یو آر پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن جسٹ سیٹنگ ان اے ڈفرنٹ روم, دیٹ روم ایگزسٹ ان پاکستان.
ٹھیک ہے سر، اسی پوائنٹ کو اگر آگے لے کے چلیں تو آپ نے ورک فرام ہوم اور ریموٹ اپرچونیٹیز کی بات کی جو اب کووڈ کے بعد سے بہت ساری کمپنیز دینا شروع ہو گئی ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، آپ ورک ایتھک کہ ہم لوگوں کا اتنا اچھا ہے کہ مطلب اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کافی کمپنیز کو کہ امپلائیز اس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ پاتے، کمپنیز نہیں رکھ پاتی. تو آپ کے خیال میں جو کمیونیکیشن اور کولیبریشن ٹولز یوز کرنے چاہیے کمپنیز کو ٹو کیٹر آل دی امپلائیز اور ورکنگ فرام ہوم، یا جن کو بھی آپ نے ہائبرڈ فیسلٹی دی ہوئی ہے، اس کے لیے زونس کیا کر رہا ہے؟ کولیبریشن اور کمیونیکیشن کس طرح چیک رکھا جا رہا ہے اس پہ کہ کام جو دیا گیا ہے وہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جب آپ آؤٹ سورسنگ میں آتے ہیں، اسپیشلی وین یو آر ورکنگ فار اے کمپنی جو کہ یہاں سے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور امریکہ میں ہے، تو ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے ٹو میک شیور کہ جن لوگوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں یا جن لوگوں کو وہ پے کر رہے ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے ان کو ہائر کیا گیا تھا. تو یہ انشور کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹولس ڈیفینیٹلی استعمال ہوتے ہیں. اس میں کچھ تو طریقہ کار یہ ہے کہ رپورٹس ہوتی ہیں یا لائیو ڈیش بورڈز ہوتے ہیں جن کے تھرو ٹیمز کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کام کر لیا ہے، آپ کو کیا کام اسائن ہوا تھا، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. کیونکہ یہ انڈسٹری اس قسم کی ہے کہ اس میں ایک اینڈ پہ کسٹمر ہے، ایک اینڈ پہ وینڈر ہے، بیچ میں ہم ہیں. تو ہم ایک وینڈر سے کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں اور ایک کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہے ہیں. تو اگر وینڈر کی سائڈ سے کوئی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا تو وہ فوراً ہائی لائٹ ہوتا ہے. سملرلی کسٹمر کی ریکویسٹ کوئی آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر فوراً ایکشن نہیں ہوا تو وہ بھی فوراً ایسکیلیٹ ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سروس کی نیچر کے اراؤنڈ بہت سارے ٹولس ہیں جو ہماری کمپنی میں استعمال ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو ٹیمز ہیں، جو مینیجرز ہیں آپ کہہ لیں یا ڈائریکٹرز ہیں، ان کی ایک اسپیسیفک کیڈنس ہے ڈے ان ڈے آؤٹ جو کہ وہ فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈے اسٹارٹ کس طرح کرنا ہے. پہلے سب سے پہلے کک آف کال ہوگی جس میں ساری ٹیم اویلیبل ہوگی، کیمرے آن کر کے وہ اس کال کو اٹینڈ کریں گے جسٹ ٹو میک شیور ایوری بڈی از اویلیبل. پھر دن میں بھی ان کی ایک اسپیسیفک روٹین ہے جس کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں سب لوگ کام کر رہے ہیں، آؤٹ پٹ ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. جنرلی ہم کنسیڈر یہی کرتے ہیں کہ اگر ایک ٹیم کو یا ایک انڈیویجول کو جو ٹاسک اسائن کیا گیا تھا وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا تو اٹ مینس کہ ہی ہیز ڈن دیٹ ٹاسک. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے سر پہ کیمرہ لگا کے رکھیں، اس کو ہر وقت مانیٹر کریں. تو اس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹرسٹ کرنا ہے اپنے امپلائی کو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے بہت سارے ٹولس بھی ایسے ہیں کہ جو آپ کو یہ انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے مائکرو مینجمنٹ بھی اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو امپلائیز رہتے بھی ہیں. سر اگر ہم تھوڑی سی ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی کی بات کریں، جیسے کہ ابھی آپ کی بات ہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اکنامک کنڈیشن بھی کنٹری کی ابھی کہاں پہ جا رہی ہے. لاٹ آف پیپل ہو بلانگ ٹو لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس، دے لک فار ڈبل جابس، دن میں بھی جاب کر رہے ہیں، شام کو بھی جاب کر رہے ہیں. تو ایک تو اس بات پہ کہ جو آپ نے ابھی ہیلتھ چیلنجز کی بات کی ہے اس چیز کو زونس کس طرح کیٹر کر رہا ہے، ایک یہ. دوسرا ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی کی بات جو میں کر رہی ہوں وہ یہ کہ لڑکوں کو بھی نائٹ جاب کرتے ہوئے فیملی پریشر اور یہ فیملی کی چیزیں کیٹر کرنی پڑتی ہیں. تو لڑکیاں اگر نائٹ جاب کریں تو فیملی کو منانا تو الگ بات، بٹ زونس کیا ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں اس چیز میں کہ ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی 50-50 کا ریشو بیلنس ہو کمپنی میں؟ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ آسان نہیں ہے رات میں کام کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اب یہ انڈسٹری اس طرح ایوالو ہو چکی ہے کہ اگر میں صرف اپنی کمپنی کی بات کروں تو ہمارے پاس 100 سے زیادہ لڑکیاں ہیں جو کہ سب کی سب رات میں کام کرتی ہیں. تو جیسے میں آپ کو کہتے کہ بینگ اے میل پرسن مجھے خود بھی بڑی مشکل ہوئی شروع میں اپنے گھر والوں کی کنونس کرنے میں یا سوسائٹی میں اپنی اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کروانے میں کہ میں ایک رات کو جاب کر رہا ہوں. تو آئی کین امیجن کہ لڑکیوں کو کس پرابلم سے یا کس ٹف ٹائم سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو چیز ہم انشور کرتے ہیں اپنی کمپنی میں وہ ایک انوائرمنٹ ہے، ایک سیف اور ہیلدی انوائرمنٹ ہم اپنی آفس میں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اپرچونیٹی ہے جو کہ لاسٹ 3 ایئر سے آپ کہیں کہ ہم اویلیبل ہے ہمارے پاس، جب سے کووڈ آیا تھا وی اسٹارٹیڈ ہائبرڈ ورک ماڈل. اور اس میں لوگ جو ہے وہ گھر سے بھی کام کرتے ہیں، آفس سے بھی کام کرتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جاب رول کس قسم کا ہے. کچھ جاب رولز ایسے ہیں کہ جن کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ آفس سے ہی کام کریں کیونکہ ان کا زیادہ وائس ریلیٹڈ کام ہے، ان کی کال زیادہ ہوتی ہیں. تو گھر میں اکثر انٹرنیٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا اور وہ اپنی کالز اس طرح سے نہیں لے سکتے، تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ آفس میں آئیں اور آفس کے انوائرمنٹ سے کام کریں. لیکن پھر بھی دیر از نو کمپلشن کہ ہر کوئی جو ہے آفس سے ہی کام کرے گا. لیکن ہماری پھر بھی آئی تھنک آؤٹ آف 900 اسٹاف ممبرس 300-350 کے قریب لوگ روزانہ آفس سے کام کرتے ہیں. اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں.
پھر بہت ساری آپ یوں کہہ لیں کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہم نے اپنے آفس میں انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں. وہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا جم بھی بنایا ہوا ہے, وہ اویلیبل ہے فیمیلس کے لیے بھی, میل کے لیے بھی. وہاں پہ ہماری اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہم نے اسپورٹس فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, ٹیبل ٹینس ہے, وہاں پہ بیڈمنٹن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی مطلب ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز انکریج کرتے ہیں. ٹیمس جو ہے ڈفرینٹ ہائکنگ پہ جا رہی ہیں, کبھی کوئی وہ آؤٹ اسٹیشن جا کے اپنا ٹائم گزار رہی ہیں. تو اس طرح کی کافی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی نیو ہائر آتا ہے پہلی دفعہ اس انڈسٹری میں, تو اس کے سینئرز جو ہیں وہ اس کو پہلے گائیڈ کرتے ہیں کہ اب آپ نے اپنا لائف اسٹائل کس طرح کا بنانا ہے تاکہ آپ اس روٹین کے اندر لمبا چل سکیں. تو ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جنرلی ٹل دا ٹائم ینگسٹرز جو ہیں وہ بیچلرز ہیں, وہ اس کو ایزیلی کوپ اپ کر لیتے ہیں. شادی کے ٹائم پہ پرابلم ہوتی ہے اسپیشلی لڑکیوں کو کنٹینیو کرنے میں کہ رات کی جاب انہوں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور لیکن پھر بھی ہمارے پاس بہت ساری میرڈ فیمیلس بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, وہ بھی ہمارے پاس کام کر رہی ہیں. سر اس کے علاوہ اگر امپلائیز کی تھوڑی سی بات کریں تو ہم نے سنا یہ ہے کہ زونس کا ورک کلچر بہت امیزنگ ہے, اور جہاں پہ بھی کسی نے بھی جاب کرنے جانا وہ سب سے پہلے یہی چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ورک لائف بیلنس ہے یا نہیں ہے, زیادہ مینٹل ٹارچر تو نہیں مل رہا کام پہ, اینڈ ہر چیز بیلنسڈ ہے. تو زونس کی بات کی جائے تو آپ لوگ امپلائیز کے لیے ایسا کیا خاص کر رہے ہیں اپنے ورک پلیس پہ کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو جوائن زونس؟ دیکھیے نیگیٹو پہلے میں بتا دوں پھر پازیٹیو بات کرتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ پریشر, جاب میں پریشر ہوتا ہے. آپ کوئی بھی جاب کریں اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ بالکل سکون ہوگا اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ڈلیوریبل کی ٹینشن سب کو ہوتی ہے. اگر ایک ٹاسک آپ کو سائن کیا گیا ہے وہ اپنے ٹائملی ڈلیور کرنا ہے, اور وہ ضروری ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کے اندر وہ ٹینشن تھوڑی سی نہیں جنریٹ ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ تھوڑا سا لیڈ بیک ہے. تو جنرلی امپلائیز جن کے اندر یہ ارج ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈلیوریبلز اپنے کام کو ٹائم پہ کمپلیٹ کریں, وہ تھوڑی سی اس کی ٹینشن لیں, وہی جنرلی میری آبزرویشن میں اچھے امپلائیز ہوتے ہیں. دوسری بات, اچھا پازیٹیو سائڈ پہ ہم نے کیا کیا چیزیں اپنے امپلائیز کے لیے پرووائڈ کی ہوئی ہیں. ایک تو ہماری جو سیلریز ہیں وہ بڑی مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہیں, بلکہ آئی وڈ سے کہ شاید ہم مارکیٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہی پے کرتے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیلنٹ کو ہم اٹریکٹ کریں. ہمیں اچھے ٹیلنٹ کو ایکوائر کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل چیلنج ہوتا ہے وہ ریٹین کرنا ہے. ریٹینشن جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم ایک اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ نالج اپنے امپلائیز کو پاس آن کرتے ہیں, جس قسم کا ہم ان کو ایکسپوجر دیتے ہیں. اس ایکسپوجر کے بعد, اس ٹریننگ کے بعد بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ امپلائی ہمارے ساتھ لانگ ٹرم ریٹین بھی کرے. کیونکہ اگر ہم وہ جلدی ٹرن اوور ہوگا, وہ امپلائی چھوڑ کے جائے گا, اس کی ریپلیسمنٹ ہائر ہوگی, اوبیسلی اس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اچھا خاصا ٹائم اور کاسٹ اور ایفرٹ لگتی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امپلائیز کو اپنی کمپنی میں خوش رکھیں. خوش رکھنے کے لیے ایک پہلی چیز میں آپ کو بتائیے کہ جو بیسک انسینٹیو ہے وہ تو سیلری ہے. سیلری ہے یا بونسز ہیں, اس طرح کی چیزیں تو ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا انوائرمنٹ کے اوپر بھی بڑا دھیان دیا کہ ہم وہاں پہ اس طرح کا ورک کلچر کریٹ کریں کہ لوگ دے شوڈ لک فارورڈ ٹو کمنگ ٹو آفس رادر دین کہ وہ صبح ہو گئی یا میں نے کام کرنا ہے اور مجھے ٹینشن ہے. اور ٹینشن ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے کام کی, لیکن آپ کو اپنے سینئرس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں پہ میری عزت میں کوئی فرق آئے گا. وی ٹریٹ ایوری بڈی ود ویری فیئر, اینڈ آئی وڈ سے کہ جو کلچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ سب کی عزت ہے وہاں پہ. اور فیمیل سٹاف کو خاص طور پہ ہم نے بڑا پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ دی ہوئی ہے. ہمارا ایچ آر جو ہے وہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ ہمارا ایچ آر اپنے بزنس لیڈرز کے اوپر بڑی سخت نظر رکھتا ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو کیسا ٹریٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی فیمیل کے ساتھ. اگر کبھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں, کبھی کوئی نہ کوئی کمپلینٹس بھی آتی ہیں جو کہ جونیئر اسٹاف کی طرف سے کمپلینٹ آ گئی سینئر کے لیے, تو اس کو بڑا امپارشلی ہو کے ایچ آر دیکھتا ہے اور اس کے اوپر ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں. تو لوگوں کو ایک انوائرمنٹ اس طرح کی پرووائڈ کی گئی ہے کہ جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ سنی جائے گی, اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے سینئر کے رحم و کرم پہ. دوسرا, ہم جو بینیفٹس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں ادر دین سیلری, اس میں آفس کے اندر ہم نے ان کے لیے جم کی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے, ہم نے ان کو اسپورٹس کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. پھر ان کی جو آپ کہیں کہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں لیٹ سیٹنگز نہیں ہیں. ہم نے اسٹاف اتنا ہوتا ہے ہمارے پاس, یا نیچر آف ورک اس قسم کی ہے کہ 5 days a week آپ کام کرتے ہیں, اور 8 to 5 آپ کی جاب ہے, اور
ہارڈلی کوئی، میرا خیال ہے میں کہوں گا کہ 1 یا 2% لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کبھی ایکسٹرا بیٹھنا پڑ جائے. پھر 2 دن ان کا ویکینڈ آف ہے، ویکینڈ پہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا. ہارڈلی کبھی کوئی ایسا ہو کہ کسی کو کوئی ای میل آ جائے، اسے کوئی کام کرنا پڑ جائے. از نو سچ ریکوائرمنٹ. تو لوگ اپنا 5 دن کام کرتے ہیں اور 2 دن اپنا انجوائے کرتے ہیں ویکینڈ پہ چل کرتے ہیں. ویکینڈ پہ. پھر اس کے علاوہ ہم نے ویسے یہ بھی سنا ہے کہ آپ لوگ زونز میں امپلائیز کو ایئرلی ٹرپس پہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی وہ تھائی لینڈ اور باکو بھی گئے ہوئے تھے. تو واٹس دا پروسیس آف جوائننگ زونز اگین؟ دیکھیے زونس میں جوائننگ ہے تو میں آپ کو پروسیس الگ سے بتا دیتا ہوں، لیکن یس یہ ایک بڑا ایک انسینٹیو ہے جو کہ لوگ باہر سے جو دیکھتے ہیں اس کمپنی کو ان کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے. ہماری جو سیلس کی ٹیمز ہیں ان کے لیے اس قسم کے انسینٹیوز اویلیبل ہیں، اور جو ٹاپ پرفارمرز ہوتے ہیں ہماری سیلس میں ان کو ہم ڈیفینیٹلی ہم انٹرنیشنل ٹرپس بھی کرواتے ہیں. پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا تھائی لینڈ کا ٹرپ ہوا، ابھی ریسنٹلی یہ لوگ باکو گئے ہوئے تھے. نیکسٹ ایئر ہمارا ٹرکی کا پلان ہے. تو یہ سب کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. اب سیلس ٹیمز ہیں، ان کے اپنے ٹارگیٹس ہیں، وہ جب ٹارگیٹس اپنے میٹ کرتی ہیں یا ایکسیڈ کرتی ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک بینچ مارک اچیو اگر میں نے کر لیا تو آئی ول بی ایلیجیبل فار دیٹ ٹرپ. تو یہ انسینٹیوز بالکل ہیں. اس کے علاوہ ہماری مارکیٹنگ ریلیٹڈ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ مارکیٹنگ فنڈڈ ایکٹیویٹیز ہیں، زیادہ تر ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں ٹورڈ سیلس ٹیمز، اور اس میں بہت سارے گیو اویز دیے جاتے ہیں. مطلب آئے دن ہمارے یہاں کسی کو آئی پیڈ مل رہا ہوتا ہے، کسی کو آئی فون مل رہا ہوتا ہے، کسی کے اسپفس الگ ہیں ہمارے، ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف سیلس دے آر میکنگ. تو ہمارے وینڈرز جو ہیں وہ انسینٹیوائز کرتے ہیں سیلس ٹیمس کو کہ فار ایگزامپل لینووو ہے، اس کا کوئی نیا پروڈکٹ ہے، اگر آپ وہ پروڈکٹ بیچتے ہیں تو پر پروڈکٹ از اے اسپیسیفک اسپف. جو کمیشن ہے وہ تو امپلائی کو ملنا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر اسپفس بھی ملتے ہیں. تو اس طرح کے کافی انسینٹیوز ہیں کہ جو اگر سوشل میڈیا پہ لوگ ظاہر ہے وہ اپنے اور امپلائیز بھی شیئر کرتے ہیں. کمپنی کی پالیسی بھی ہے کہ وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنی سوشل میڈیا پہ شیئر کرتی ہے. تو اٹ ڈیفینیٹلی کریٹس اے وائب ان دا مارکیٹ کہ یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور واقعی ہوتا بھی ہے. اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد لوگ بھی میرے خیال سے بہت زیادہ جوائن کرنا اسٹارٹ کر دیں گے زونس کو. ابھی آپ لوگوں موسٹ ویلکم. ہماری میں آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر میں رک گیا تھا شروع میں بات کرتے ہوئے. ہم جیسے میں نے بتایا کہ اٹس ویری فاسٹ گروئنگ کمپنی رائٹ ناؤ. ہمارے شاید میں بھی 900 کی بات کر رہا تھا، اور آج کے دن میں کل کی رات سے لے کے مے بی 2-4 لوگ اور ہائر ہو چکے ہیں. ہمارے کوئی 80 کے قریب اس وقت اوپن پوزیشنز ہیں جن پہ اگریسولی کام ہو رہا ہے. مے بی ود ان نیکسٹ 2 months وہ بھی کلوز ہو جائیں گی، اور کانسٹنٹلی ہماری پوزیشنز کھلتی رہتی ہیں. تو اس میں سیلس بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں بے تحاشا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر ہائرنگ ہو رہی ہے. مارکیٹنگ کے اندر ہو رہی ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہو رہی ہے، ایون پروفیشنل سروسز میں ہو رہی ہے. تو دیر آر نمبر آف ایریاز ویئر اکارڈنگ ٹو ونس کوالیفیکیشن لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں. دیٹس گریٹ ٹو ہیئر. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جیسے زونز از اے کمپنی یو ایس بیسڈ کمپنی ان پاکستان، تو یو ایس اے سے بزنس پاکستان لانے کے لیے ہم کس طرح زیادہ بزنس لے کے آ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ، اور دوسرا جو اسکلڈ انٹرپرینورز ہیں جو آج کل اپنے اسٹارٹ اپ پہ کام کر رہے ہیں، یہ جو بزنس ماڈل ہے جس کے اوپر زونز کام کر رہے ہیں، ان کیس وہ ٹریڈ آف کرتے ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیئر اسٹارٹ اپ اینڈ دے وانٹ ٹو گو فار سوئچنگ ان ٹو دس لائن، اور وہ اس بزنس ماڈل پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ہم یہ بزنس یہاں کیسے زیادہ لا سکتے ہیں؟ واٹ آر دی ٹپس اینڈ ٹرکس جو کہ انٹرپرینورز کو پتہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں انٹرپرینورس کو ایک چیز بڑی کلیئرلی پتہ ہے کہ بزنس ون کرنے میں اور بزنس کرنے میں جو پہلی چیز انہیں ضرورت ہے وہ ان کا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورک. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نیٹ ورک کی بیس پہ ہی اس قسم کی کمپنیز، اس قسم کے بزنسز پاکستان آتے ہیں. اگر میں آپ کو اگزامپل دوں انڈیا کی، تو میرا خیال ہے تقریباً 1500 کے قریب وہاں پہ اس طرح کے کیپٹیو بزنسز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. انڈیا آئی بلیو سب سے زیادہ بہت زیادہ ہے اس میں انوالو. تو وہاں پہ ہر بڑی کمپنی کا بیک آفس جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں ہے. تو ایک جنرلی یو ایس کے اندر بھی ایک ان کو نظر آتا ہے کہ ایز ہے، نظر کہ وہاں پہ ایک نیشن اس قسم کی ہے، وہاں پہ ریسورسز اویلیبل ہے، ان کا انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ ہے، ان کی پولیٹیکلی بھی وہاں پہ کوئی اس طرح کی ڈسٹرپشنز نہیں ہیں، اور آلریڈی اتنی بڑے بڑے نام وہاں پہ ہیں. تو کوئی نئی کمپنی جب سوچتی ہے کہ ہم اپنا بیک آفس کھولیں تو پہلا نام ان کے دماغ میں انڈیا کا ہی آتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں پاکستان کے اندر بزنس لے کے آنا از ناٹ دیٹ ایزی. ڈیفینیٹلی بہت مشکل کام ہے، اسپیشلی پاکستان کے نام کو سیل کرنا
وہ مطلب ایز اے برانڈ انڈیا از اے برانڈ رائٹ ناؤ, پاکستان از ناٹ, اینڈ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی میرا نہیں خیال کہ ہمیں جھجک ہونی چاہیے. ہاں, اس کے اوپر کام کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے پاکستان کے برانڈ نیم کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی سکسیز سٹوریز جو ہے اگر ہم یہ شیئر کرتے رہیں تو دوسرے پاکستان کے اندر بھی لوگ انکریج ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا اگر ایک زون جیسی کمپنی پاکستان میں اپنا بیک آفس رن کر رہی ہے تو وائی ناٹ اینی ادر کمپنی. تو مین تو چیز یہی ہے. دوسرا اس میں ایک جو ڈفرینس ہے, جنرلی ہمارے یہاں انٹرپرینورز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس بزنس میں بھی انٹر ہوں کنٹرول سارا ان کے پاس ہونا چاہیے. کیپٹیو بزنس میں یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ جب بیک آفس کوئی کمپنی کھولتی ہے تو اس کی پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اونرشپ میں وہ بزنس رن کرے, کیونکہ ڈپینڈیبلٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس آؤٹ سورسنگ یونٹ کے اوپر کہ اگر وہ کسی تھرڈ پارٹی کی اونرشپ میں ہو تو وہ کل کو پوری کمپنی کو ہوسٹیج کر سکتا ہے. تو اس لیے پریفرنس ہمیشہ جو ہے وہ کیپٹیو بزنس ماڈل کی ہوتی ہے, اور ہمارے انٹرپرینورز اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ میں کسی کے لیے کام کیوں کروں. تو اگر میں اپنی اگزامپل دوں تو میں بھی کسی کے لیے کام کر رہا ہوں, لیکن مجھے جو اس میں فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کے لیے بہت ڈیفینیٹلی بینیفیشیل ہے. جتنی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سروسز کی, فارن کرنسی پاکستان آ رہی ہے, جو جاب کریشن پاکستان میں ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر نئی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوتی ہے. مطلب آپ کو ایون میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسی ٹیکنالوجیز جو کہ ابھی مارکیٹ بھی نہیں ہوئی ہوتی, ان ٹیکنالوجیز پہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز دے آر سپوز ٹو سیل دوز ٹیکنالوجیز ٹو دی جائنٹس ان دی US جو کہ ہمارے کلائنٹس ہیں. تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے ہمارے وینڈرز جو ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے, یا جو پبلشرز ہیں ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے, تو وہ ہمارے لوگوں کو ڈائریکٹ ٹریننگس دیتے ہیں ان پروڈکٹس پہ, ان سافٹ ویئرس کے اوپر جو کہ ابھی مارکیٹ بھی نہیں ہوئے ہوتے. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا فلو ہے اور اس کی نالج ہے, یہ اصل میں میرے حساب سے بہت کی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے جتنے لوگ ٹرین ہوتے چلے جائیں گے آپ کو اس طرح کے ملٹیپل یونٹس بنتے نظر آئیں گے. اور میری اپنی اس 15 سال کے جرنی میں منیمم آئی تھنک آئی سین 3 to 4 ڈفرینٹ کمپنیز جو کہ ہمارے اسی سیٹ اپ سے آف شوٹس نکلی ہیں, اور وہ الگ الگ اسی قسم کے سیٹ اپس الگ سے بن گئے. سر جیسے آپ نے ابھی اپنی بھی بات کی, انٹرپرینورس کی بات بھی کی اور انڈیا کی بات بھی کی کہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ, اور اگر ہم کمپنی کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو وہ بھی شفٹیڈ فرام انڈیا ٹو پاکستان. تو سر انڈیا میں اوبیسلی جاب مارکیٹ بہت زیادہ ہے, پاکستان میں اس لیول پہ نہیں ہے ابھی, بٹ جو چیلنجز کمپنی نے فیس کیے انیشیل ڈیز میں فرام شفٹنگ فرام دیر ٹو ہیئر انیشلی, تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی بات کریں, اور آپ کا جو کمپنی کے اندر رول ہے, آپ کی رسپانسبلٹیز جہاں تک کنسرنڈ ہیں, اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا بتائیں کہ واٹ ور دا چیلنجز دیٹ یو ہیڈ ٹو فیس اینڈ کمپنی ہیڈ ٹو فیس. اس میں ایک چیز جب انڈیا کا ہم ذکر کرتے ہیں, پاکستان کو سے کمپیئر کرتے ہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان میں انڈیا سے بہتر ہیں. بالکل, پہلے تو میں وہ ہائی لائٹ کروں جو کہ ہماری اپنی کمپنی جو زونز ہے اس نے بھی فیس کی ویل دے ور ورکنگ ود انڈیا. ایک تو انڈیا میں کیونکہ بہت ساری آؤٹ سورسنگ کمپنیز ہیں, بہت سی IT کمپنیز ہیں, تو وہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہے. وہاں پہ ریسورس کو ریٹین کرنا مشکل ہے. وہاں پہ امپلائی ٹرن اوور جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کئی دفعہ مینیجیبل ہی نہیں رہتا. دوسرا بڑا چیلنج جو انڈیا میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ نوٹس پیریڈ 3 months کا ہے, 90 days. تو کوئی امپلائی اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو پہلے کمپنیز نے کوشش کی کہ ہم اس کو لمبے عرصے تک اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں تاکہ یہ اپنا کام پراپرلی ہینڈ اوور کرے, اور اس کے بعد ہم اس کا ریپلیسمنٹ بھی ہائر کر لیں, اور تب جا کے ہم اس کو ریلیز کریں. اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ اب آپ کسی ریسورس کو ہائر کرنے بھی جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ویٹ فار 3 months ان انڈیا, بیکاز جہاں سے وہ ریزائن کرے گا اور آپ کی کمپنی کو جوائن کرنے کے لیے آئے گا تو 3 مہینے اس کو چاہیے. اس 3 مہینے میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز میں اور بھی رائٹ لیفٹ دیکھتے رہتے ہیں. آخری دن وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کمپنی کو جوائن کرنا ہے. تو اف یو بینگ اے ہائرنگ کمپنی اور آپ 3 مہینے سے کسی ریسورس کا ویٹ کر رہے ہیں جس سے آپ نے آفر لیٹر بھی ایشو ہو گیا اور اس کو آپ ہائر اپنی طرف سے کر چکے ہیں, جوائننگ سے 1 دن پہلے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے تو کسی اور کی آفر ایکسیپٹ کر لی ہے, اور پھر آپ کا وہ 3 months کا پروسیس وہاں سے دوبارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو ایک کافی بڑا چیلنج ہے جو وہاں پہ IT کمپنیز کو آتا ہے. اور ایز کمپیئر ٹو دیٹ پاکستان میں ریسورسز جو ہیں وہ آل دو ان کے نمبر اتنا بڑا نہیں ہے, اویلیبلٹی کم ہے,
لیکن جو اویلیبل ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ 3 months کا ویٹ نہیں ہے, وہ ود ان 30 days آپ کے لیے آپ کے جاب کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ پلس پوائنٹ ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ چیلنجز, دیکھیں بیک آفس جب بھی سیٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں کسی کی جاب موو ہو کے پاکستان آتی ہے, تو وہ انڈیا سے بھی آ سکتی ہے, وہ US سے بھی آ سکتی ہے, وہ UK سے بھی آ سکتی ہے, ہمارے کیس میں کینیڈا سے بھی آئی ہیں. تو جہاں جہاں پہ ہمارے آفیسز ہیں وہاں پہ سے وہ پوزیشنز پاکستان آتی ہیں. تو ان جابس کے اوپر آپ کا جو رائٹ ریسورس ہے پہلے تو اس کو اٹیچ کرنا, اس کی فوراً نئے سسٹمز کے اوپر ٹریننگ کرنا اور اس کو اپ اینڈ رننگ کرنا, فوراً رزلٹ پروڈیوس کرنا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جہاں سے وہ جاب موو ہو رہی ہے وہاں کے لوگ اس ٹرانسفر کو پسند نہیں کرتے. اوبیسلی کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے ملک سے جاب نکلے اور کسی اور ملک میں چلی جائے. یا میرا ایک کولیگ ہے جو کہ میرا جس کے ساتھ نہ صرف ورک ریلیشن شپ ہے, میرا اس کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ بھی بن جاتا ہے جب میں زیادہ عرصے کام کرتا ہوں. مجھے نظر آئے گا کہ میری کسی دوست کی جاب جا رہی ہے اور وہ جا رہی ہے کسی اور ملک میں, تو جنرل ایک نارمل سائیکی ہے کہ میری کوشش ہوگی میں کسی طرح اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ہرڈل کریٹ کروں, میں اس جاب کو روکوں کہ وہ میرے سامنے رہے, میرے پاس رہے میرا ریسورس. تو یہی چیلنج ہمیں بھی فیس ہوتا ہے اس انڈسٹری میں, اور ہمیں بہت سارے یوں کہہ لیں کہ سچویشنس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور بڑا پیشنس چاہیے ہوتا ہے اس کام میں. تو یہ چیلنجز ڈیفینیٹلی اس انڈسٹری کے ساتھ ہیں اور یہ رہیں گے, اور جو بھی اس انڈسٹری میں آئے گا وہ اس کو فیس کرے گا. اور لیکن پھر بھی لائک ہمارا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ کاسٹ کا ہے. اس وقت ہم انڈیا سے بھی بہت سستے ہیں, US سے تو ڈیفینیٹلی بہت سستے ہیں. تو مطلب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوز جابز اینڈ دوز پوزیشنز اینڈ اپ ان آور کنٹری. بینیفٹ مل جاتا ہے ہمیں اس چیز کا. اچھا سر, اگر ہم پاکستان کے تھوڑے اسٹینڈرڈ مائنڈ سیٹ کی بات کریں جہاں پہ پکی نوکری والا مائنڈ سیٹ ہمارے اندر انگرین ہو چکا ہوا ہے, ہماری فیملیز کی طرف سے بھی اکثر ہمیں پریشر ہوتا ہے کہ جاب سیکورٹی ہے, آرمی میں چلے جاؤ, CSS کر لو کیونکہ پکی نوکری ہے, جاب سیکورٹی ہے. اور دین ہماری کنٹری کے جو حالات جا رہے ہیں اس ٹائم پہ, جو اکنامک ڈاؤن فال ہے, جو ٹرن اوورز ہیں, جو آپ کو انپریڈکٹیبل سچویشنز ہیں جن کا پتہ نہیں ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از دس گڈ فار پیپل ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنسز, اسٹارٹ اپس, کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کی. اور جو کمپنیز ہیں اسی سیکٹر میں, اسی بزنس ماڈل میں اگر ہم بات کریں تو بہت ساری کمپنیز اپنے امپلائیز کو لے آف کر رہی ہیں, نکال رہی ہیں. ایون ٹیلنٹڈ پروفیشنلز آر گڈ ریسورس, بٹ ان کے پاس اب کوئی جابز نہیں ہے بیکاز ان کو نکال دیا, بیکاز پیسے ختم ہو رہے ہیں کمپنیز کے پاس. تو اس کے اوپر اگر تھوڑی سی بات کریں تو آپ کے خیال میں زونز کیا کر رہا ہے؟ 2-3 اینگلز ہیں آپ کے اس سوال میں ان کو کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر زونز کی بات کروں, میں اپنی کمپنی کی بات کروں, تو ہم کچھ نہیں بناتے, کوئی پروڈکٹ نہیں ہے ہمارا, کوئی سافٹ ویئر ہم نہیں بنا رہے, کوئی ہارڈ ویئر ہم نہیں کریٹ کر رہے. تو ہمارا اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے ریسورسز ہے, جو ہمارا ٹیلنٹ پول ہے. دس از ویری ویری ویلیویبل فار اس. تو ہم ہر حد تک جا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ریسورس کو لوز نہ کریں. جس کے اوپر ہم نے ٹائم لگایا ہے, ایفرٹ لگائی ہے, اس کو ٹرین کیا ہے, وہ ریسورس ہمارا جو ہے وہ ہمارے پاس ہی رہا. بالکل ایسا ہوا ہے, ریسنٹلی ریسیشن نے ہٹ کیا ہے US میں. آفیشلی اس وقت ریسیشن کا ٹائم چل رہا ہے, ہماری کمپنی کے اوپر بھی اس کا کافی امپیکٹ ہے. ہمارا بزنس تھوڑا لو ہے US میں اس کا, لیکن نگیٹو امپیکٹ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پہ نہیں ہے ابھی تک. اگر جابس کٹ ہونے کی بات ہوتی بھی ہے تو وی گیٹ دیٹ ایڈوانٹیج آف لو کاسٹ. وہ وہاں پہ ان ایریاز میں, ان لوکیشنز کے اوپر جابس کٹ ہوتی ہیں جہاں پہ ہائی کاسٹ ریسورسز بیٹھے ہوئے, اور وہ پوزیشنز ٹرانسفر ہو کے پاکستان آ جاتی ہیں. تو ہمیں اس کا ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ریسیشن کا بھی پازیٹیو امپیکٹ ہماری کمپنی کے اوپر پڑ رہا ہے, اور وی ہیو بین ایبل ٹو ریٹین دیم جنرلی. لیکن اگر میں لوگوں کے اینگل سے بات کروں کہ اگر وہ آپ کہہ رہی ہیں پکی نوکری اور وہ جو کانسیپٹ ہے, میرے حساب سے ایک کمپنی کے لیے آپ ویلیوبل ریسورس بن جائیں, وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے وہ پبلک سیکٹر میں, کوئی کمپنی ایسی نہیں ہوتی جو آپ کو لوز کرنے چاہیے گی. ٹھیک ہے, یہی چیز ہمارے یہاں بھی ہے. ہاں, لیکن اگر آپ وہ ویلیو کریٹ نہیں کر سک رہے ایز این امپلائی, تو پھر ڈیفینیٹلی پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کا امپلائر جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کو آپ کو کسی بہتر امپلائی سے ریپلیس کر دیں. جس قسم کی اپرچونیٹیز ہماری کمپنی میں ہے, امپلائیز بھی اس کمپنی کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے.
میں نے کچھ بینیفٹس کا پہلے ذکر کیا تھا جو کہ آپ کہیں گے فائنینشیل بینیفٹس ہیں. اس کے علاوہ لیکن جو سب سے بڑا بینیفٹ امپلائیز کو یہاں پہ ہے وہ ہے ایکسپوجر کا. جس قسم کا ایکسپوجر انہیں یہاں مل رہا ہے, میں آپ کے سامنے کچھ نام شیئر کرتا ہوں کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں اور ان کلائنٹس کے ساتھ ہمارے لوگ ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں. مائکروسافٹ اٹ سیلف ہمارا کلائنٹ ہے, انٹرنیشنلی گلوبلی ہمارا کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے, گوگل ہمارا کلائنٹ ہے, فیس بک, انسٹا, یہ جو میٹا کمپنی ہے یہ ہماری کلائنٹ ہے. ایکزلون ہمارا کلائنٹ ہے, میکنزی ہمارا کلائنٹ ہے, اسٹار بکس ہمارا کلائنٹ ہے, کاسٹکو ہمارا اکاؤنٹ, مطلب بہت بڑے بڑے اکاؤنٹس میں سے کچھ ہی میں نے آپ کے سامنے نام لیے. اب ان کلائنٹس کے ساتھ جب ایک امپلائی کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بزنس کر رہا ہے, ان کے ہائی ایپس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, ان کی پرچیزنگ ٹیمز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, ان کی پرابلم سالو کر رہا ہے, ان کو سپلائی چین مینیج کر کے دے رہا ہے, تو جس قسم کا ایکسپوجر وہ لیتا ہے, میرا نہیں خیال اس کو باہر انڈسٹری میں کہیں بھی اس قسم کی اپرچونٹی ملتی ہے. اگر میں اپنی سپلائی چین سائڈ کی بات کروں تو جو لوگ پروکیورمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یا سپلائی چین مینیج کرنے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, وہ جن وینڈرز کے ساتھ یا پبلشرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ان کے نام اگین مائکروسافٹ, سسکو, ایچ پی, ڈیل, لینووو, آپ کسی بڑی آئی ٹی کمپنی کا نام لے لیں, ان سب کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹس میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے امپلائیز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ پارٹنر جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے وہ کام بھی ہماری یہاں پہ ٹیمز کر رہی ہیں پاکستان میں. ان کے ساتھ مارکیٹنگ کے پلاننگ کرنے میں ہماری ٹیمز انوالو ہیں, ان کی سپلائی چین مینجمنٹ کرنے میں ہماری ٹیمز انوالو ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے ایک سائڈ پہ ہمارے سیلز والے کے پاس ایک کلائنٹ ہے فار ایگزامپل جو کہ پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے سسکو کا, تو سسکو کا ریپ ڈائریکٹلی ہمارے اس سیلز ریپ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے, اس کو پرائسنگ بیسٹ سے بیسٹ لا کے دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کلائنٹ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. تو جس لیول کا, ویسے آپ کو ایکسپیرینس لے کہہ رہا ہوں کہ جس لیول کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ہمارے امپلائیز کو ملتا ہے کمپنی میں کام کرنے سے, اس سے بڑی ویلیو میرے حساب سے کوئی نہیں ہے. بالکل. اور آج کل تو پاکستان میں ہر اگلا بندہ اسی چیز پر ہو رہا ہے کہ جاب گروتھ نہیں ہے, جاب ایکسپینشن نہیں ہے, تو یہ سن کے تو اچھی بات ہے کہ ایسا ہے. بالکل. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو امپلائیز کو بھی مطلب اوبیسلی دے انجوائے ورکنگ ود اس, اور ساتھ میں فائنینشیل بینیفٹس اور دوسرے بینیفٹس بھی ہیں. تو بٹ بات یہی ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے یو کین ناٹ کلائمب اپ دا لیڈر. تو اگر ہم زونس کی بات کریں تو جہاں پہ مارکیٹ میں فریش گریجویٹس نکل رہے ہیں اور اسی طریقے سے ایکسپیرینس لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ اگر ہم ان کا ٹریڈ آف کریں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فریش گریجویٹس ہی آپ کو سرپرائز کر دیتے ہیں وین یو گیو دم اے چانس, وین یو گیو دم این اپرچونیٹی. بٹ یہاں پاکستان میں اور مے بی شاید کافی جگہوں پہ ایکسپیرینس کو زیادہ ویٹیج دیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو سم ون ہوز اے فریش گریجویٹ. تو زونس کس چیز کو پرائیورٹی پہ رکھتا ہے؟ دونوں کو. ہاں دیکھیں کچھ جاب رولز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ایکسپیرینس ریسورس چاہیے, ہم 10-20 سال ایکسپیرینس کے لوگ بھی ہائر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم فریش گریڈس کو ہائر نہیں کر رہے, بلکہ فریش گریجویٹس کے لیے ہم نے ایک اسپیسیفک ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ زونس لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام اس کا نام ہے. 2022 میں اسٹارٹ ہوا تھا. اس میں ہم نے تقریباً 30 کے قریب فریش گریڈس کو ہائر کیا اور ان کی 9 months کی ہمارے پاس ٹریننگ تھی. اور جنرلی ہمارا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک انیشیٹو جو پاکستان ریسنٹلی موو ہوا ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا. تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جو ریسورسز تھے وہ ہم نے فریش ہائر کیے مارکیٹ سے, ان کو ہم نے خود ٹرین کیا. ان میں سے جنہوں نے ہمیں اچھی ویلیو شو کی کہ وہ چیزیں پک کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے فل ٹائم جاب دی. نیکسٹ ایئر کا بیچ ہے وہ بھی ریسنٹلی آئے, another 30 ریسورسز فرام فاسٹ اینڈ نسٹ, اور ان کے ساتھ بھی یہی چل رہا ہے کہ ان کو ہم پہلے ٹرین کر رہے ہیں اور انہیں کو پھر آگے ہم ہائر بھی کریں گے. اور دے آر ویری ویلیویبل فار اس بیکاز ایک تو ان کے لیے بھی ایک ہینڈ ہولڈنگ ہے کہ ان کو بالکل اسٹارٹ آف دا کیریئر میں ہی ان کو ہینڈ ہولڈنگ ملتی ہے, ان کو پراپر ٹریننگ ملتی ہے, پھر ان کے انٹرسٹ کے حساب سے ان کو آگے جاب ملتی ہے. اور ہمارے لیے بھی وہ ویلیویبل ہیں کہ مطلب دے آر ویری ٹیلنٹڈ ریسورسز ان پاکستان جو کہ ہم لیوریج کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, اگر سیلس کی بات کریں تو آج کل سیلس سے لوگ بہت کما رہے ہیں, اینڈ اوبیسلی بٹ اگین پیپل سے سیلس از این آرٹ اینڈ ناٹ ایوری ونز این آرٹسٹ. تو اوبیسلی ہر بندہ نہیں کما رہا ہے, بٹ جب ہم نے ٹریننگ کی بات کی تو اوبیسلی ٹریننگ میں بھی بہت سارے امپلائیز آؤٹ شائن کر دیتے ہیں, دین دے کین ارن اے لاٹ فرام سیلس. زونس کی جو مارکیٹ اسٹینڈنگ ہے ایٹ دا مومنٹ اینڈ دا بینیفٹس اینڈ انسینٹیوز یو گائز آر گیونگ, تو اگر اس پہ آپ تھوڑی سی بات کریں کہ سیلس کو کمپیئر کریں زونس کے جاب پرسپیکٹیو اینڈ دی امپلائیز ہو آر کمنگ ان, کتنا ارن کر سکتے ہیں, کس لیول تک جا سکتے ہیں؟
آپ کو ایگزیکٹ نمبر تو میں نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ ڈیفینیٹلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سیلس میں یا سیلس کی جاب میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ایک سیلس کا ریپ جو ہے وہ کنٹری مینیجر سے زیادہ سیلری لے سکتا ہے اف یو وانٹس. تو اسکائی از دا لمٹ. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے یہاں پروڈکٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی ہم وہ سیل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایک ہی پروڈکٹ ہے اس کا اسکرپٹ آپ نے یاد کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو کالس کر رہے ہیں یا کسٹمرس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یو کین سیل اینی تھنگ وہ ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی. تو لوگ اس میں ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتے ہیں، ہارڈ ویئر کے اندر، سافٹ ویئر کے اندر، سروسز کے اندر، اور وہ بیچتے ہیں. ہم ان کو کلائنٹس کے پورٹ فولیوز ہیں جو ہم نے اپنے سیلز ریپس کو پرووائڈ کیے ہیں. اس میں کچھ ہمارے رننگ کلائنٹس ہوتے ہیں، کچھ اس میں پراسپیکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ خرید سکتے ہیں، اور ان کو ہمارے لوگ یہاں سے بیٹھ کے سیلز کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اسمال اینڈ میڈیم بزنس کے ایک علیحدہ سیگمنٹ ہے ہمارے پاس. پہ پبلک سیکٹر کی سیلز ہمارے پاس الگ ہوتی ہیں، جس میں یو ایس کی پبلک سیکٹر کے جو ڈفرینٹ لارج انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بڈز آتی ہیں. وہ بڈز کو ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے رسپونڈ کرتے ہیں، وہ بزنس ون کرتے ہیں. تو ملینز آف ڈالرز کا بزنس ہے جو یہاں سے ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ جتنا بزنس ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارے سیلز ریپ جو ہیں دے آر ویری ویل کمپنسیٹڈ. اوکے. ساتھ میں وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، پھر اسی سے ریلیٹڈ ان کے بہت سارے اور انسینٹیوز بھی ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نالج ہے، ٹریننگ ہے. ڈائریکٹ وہ او ای ایمس جو کہ کسی ہارڈ ویئر کے پروڈکشن کر رہے ہیں، لائک ڈیل ہے، لینووو ہے، ایچ پی ہے، مائکروسافٹ ہے جو سافٹ ویئر کے ڈیولپر ہے، وی ایم ویئر ہے، یہ لوگ آ کے خود ہماری سیلس ٹیمس کو ٹرین کرتے ہیں، نالج امپارٹ کرتے ہیں. پھر ہماری اپنی انٹرنل سیلس کی ٹریننگ ٹیمس بھی ہیں جو کہ سیلس کی ٹیمس کو ٹرین کر کے اور امپاور کرتی ہیں کہ آپ نے ٹاک ٹریک کس طرح بنانا ہے، کسٹمر کے ساتھ انگیج کس طرح کرنا ہے، اس کو اپنے اس کی نیڈس کیسے اسیس کرنی ہے، اور پھر اس حساب سے آپ نے اس کو سیلس کرنی ہے. تو وہ پورا ایک سائیکل، پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے، جس میں ایک طرف ہمارے پارٹنرز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ایک طرف ہماری انٹرنل سیلس کی ٹریننگ ٹیمز ہیں، اور وہ مل کے امپاور کرتے ہیں سیلس ٹیم کو. دے ہیلپ دیم سیلف، اور جو سیل کرتا ہے پھر اس کو اوبیسلی اس پہ ریوارڈ بھی ملتا ہے. اب تو پھر جس کا انٹرسٹ نہیں بھی وہ بھی سیلس کی طرف آئے گا کہ ہمیں تو ایئرلی ٹپس ہاں، لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اٹس ناٹ ایوری ونس It's کپ آف not ٹی، easy, it's not اور easy. وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. کمیونیکیشن از دی کی. کمیونیکیشن از دی کی. ایسے کی. اچھا سر، اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے تھوڑی سی بات کروں، ویسے ہم لوگ یہ چیز نوٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں آج کل کی مارکیٹ میں بھی، کہ دیر امپلائیز آر ورکنگ ان کمپنیز، دے نو دیئر ورتھ، دے نو دیئر پوٹینشیل، بٹ اسٹل دے آر بینگ انڈر پیڈ، اور وہ دیر اوکے ود اٹ کہ ان کو جو سیلری پہ رکھا گیا ہے، مے بی دیر کوڈ بی سیورل ریزنز دیٹ آئی ووڈ وانٹ یو ٹو انلائٹن اس ود. بٹ یہ کانٹرڈکشن جو آ رہی ہے مارکیٹ میں کہ کمپنیز بھی ہائر کر رہی ہیں امپلائیز کو ان کی ورتھ سے کم بیسس پہ، ایون دو دیر جنریٹنگ اے لاٹ آف ریونیو، اور امپلائیز بھی اس چیز کے ساتھ اوکے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو کریں گے. تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیر بینگ انڈر پیڈ اینڈ دیر اوکے ود اٹ، دی امپلائیز اسپیشلی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے نا وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کا ٹیلنٹ دبا نہیں سکتے. اٹس لائک ووڈن لاگ جس کو آپ پانی میں جتنا مرضی نیچے دبا لیں، روک کے رکھیں، لیکن اس کو جیسی موقع ملے گا وہ فلوٹ کرے گا، پانی کے اوپر آئے گا. تو اسی طرح ایک ٹیلنٹ بھی ہے. ٹیلنٹ اگر کسی میں ہے تو وہ اپنے آپ کو پروف کرتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی اوپر آتا ہے. مے بی کبھی اس طرح کے پیچز ہوتے ہیں جو چھوٹے آپ کہہ لیں کہ کسی بھی امپلائی کے اوپر آ جاتے ہیں، کہ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ، امپلائر کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گیا جو کہ اس کی ویلیو کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کر رہا یا اس کو انڈر پے کر رہا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ٹیلنٹڈ ریسورس کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور اس طرح کی سچویشن میں سیٹل کرنا چاہیے. اپرچونیٹیز بہت ہیں مارکیٹ میں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب، لیکن جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں میں نہیں مانتا کہ وہ ان کو کوئی ڈبے میں بند کر کے کہیں رکھ سکتا ہے. ہاں، دیر کوڈ بی سرٹن سرکمسٹانسز اور کنڈیشنز ایسی ہو سکتی ہیں، شارٹ ٹرم ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم ایسا نہیں ہوتا. بٹ کمپنیز بھی تو آج کل یہ ریئلائز نہیں کر رہی ہیں کہ ایون اف دے آر جنریٹنگ دی ریونیو، وہ اپنے امپلائیز کو کیوں نہیں پے کر رہے اس طرح سے. پھر وہ تو چلے جاتے ہیں، دیر لوزنگ دیئر ٹیلنٹڈ پروفیشنلز. کم از کم ہم ایسا نہیں کر رہے یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جرنلی اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے سیٹ کلچر، کہ آپ سیٹ صاحب ہیں اور آپ کا بزنس ہے جتنا مرضی فلرش کر رہا ہے، لیکن آپ بالکل اپنے امپلائیز کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتے ہیں اور اپنے اوپر ڈپینڈنٹ رکھتے ہیں. تو لیکن ایون دو وہ امپلائیز ہی ہیں جن کی وجہ سے بزنس چل رہا ہے. ہاں، لیکن اس طرح کی کوئی بھی اگر
کہیں پہ ریسورس میری یہ بات سنتا ہے اور وہ کہیں اسٹک اپ ہے تو میری طرف سے اس کو آفر ہے کہ وہ اف ہی ہیز اٹ ان ہم اور ہر تو وہ بالکل زونز میں ہے, ہم اس کو That's a very nice thing اپرچونیٹی to دیں say. گے. سر ابھی جو ہماری کرنٹ اکنامک کنڈیشن چل رہی ہے اس ٹائم پہ, مارکیٹ کنڈیشن, پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, لوگوں کو بھی رولے آ رہے ہیں, ہر طرح سے مسئلے آ رہے ہیں, تو اس میں ابھی ایٹ دا کرنٹ ٹائم زونس کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں رائٹ ناؤ؟ زونس بڑی ڈفرینٹ انڈسٹری میں ہے. لائک ہمارا جو یوں کہہ لیں کہ وی آر ویری ڈفرینٹلی پوزیشنڈ ان دی مارکیٹ. ایک تو ہم ایک بیک آفس ہیں ایک یو ایس اینٹی کا, وہ یو ایس اینٹی جو ہے وہ ڈالرز میں ارن کرتی ہے. وین دے اسپینڈ ان روپیز ان پاکستان, اور روپی کی ڈی ویلیوشن ہو رہی ہے اور روز بروز ہو رہی ہے, تو ان کی تو کاسٹ جو ہے وہ مزید نیچے جا رہی ہے, تو دے گیٹ این ایڈوانٹیج آؤٹ آف دیٹ. تو ایک ایسی کمپنی جو پاکستان میں ہی جس کا سب کچھ ہے, وہ پاکستان سے ہی اپنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے, پاکستان میں ہی اس کی سیلز ہیں, پاکستان میں ہی اس کے امپلائیز ہیں, اس کے لیے ڈیفینیٹلی بڑا ہارڈ ٹائم ہے کہ وہ کس طرح اپنی ایک طرف ریسیشن کی وجہ سے بزنس ڈاؤن ہے, دوسری طرف امپلائیز کی کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے, کمپنی کے اپنے ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں بیکاز آف انفلیشن. ٹھیک ہے سر, یہ ساری باتیں جان کے تو بہت اچھا لگا. اب اگر ہم زونز کی بات دوبارہ کریں تو کمپنی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سالوں میں؟ جس طرح انٹرویو میں ہم اکثر سوال کرتے ہیں, ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years, in the next 5 years, تو زونز کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سالوں میں؟ ابھی تک تو دیکھیں, جو 2017 سے ابھی تک آلموسٹ 5-6 سال اس کمپنی کو ہو گئے, اور ہر سال جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا اس سے بہتر کمپنی نے پرفارم کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہے وہ کافی آؤٹ پرفارم کر رہی ہے ہماری ایکسپیکٹیشنس کو, اور آگے بھی مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ 5 ایئرس میں میرے لیے پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہوں گے. میں ہر سال کا بجٹ جو بھی بنا کے اور اینول پلان بنا کے اپنے کارپوریٹ آفس کو سبمٹ کرتا ہوں. جب ہم اس کو بعد میں ریویو کرتے ہیں نیکسٹ ایئر, تو ہمیں اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم صرف یہ اچیو کریں گے, اینڈ وی ہیو اچیوڈ سو مچ مور. تو آگے بھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ہماری جو کارپوریٹ کی جو لیڈرشپ ہے, مینجمنٹ ہے, دے آر ویری کمیٹیڈ ود پاکستان, اینڈ سو فار دا کائنڈ آف سروسز دے آر گیٹنگ فرام اس, اس سے وہ بہت سیٹسفائیڈ ہیں, اور وہ فردر انویسٹمنٹ ہی کر رہے ہیں یہاں پہ. ہمارا آگے پلان ہے کہ ہم یہاں پہ شاید ایک اپنی بلڈنگ بھی بنائیں گے, اور اس کے لیے کچھ انویسٹمنٹ آلریڈی پاکستان آ چکی ہے. تو ایک تو وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فردر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی, اور ایک دفعہ وہ آ جاتی ہے پاکستان میں تو دین یو کین سے کہ جو زونس کا فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں وہ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ مزید لانگ ٹرم ہو جاتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 5 سال میں وی کین سیفلی سے کہ اگر ہم آج 900 کے قریب امپلائیز ہیں, اور مے بی بائی اینڈ آف دی ایئر ول بی مور دین 1000, تو ہم مے بی 2500 کے قریب ہمارے امپلائیز یہاں پہ ہوں گے. اس میں ایک چیز اور میں آپ کو ایڈ کروں کہ ابھی تو ہم صرف زونس کو ڈائریکٹ سروسز دے رہے ہیں, لیکن ایک کانسیپٹ ہے زونس میں الائنسز کا کہ ہم زونس کے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی اسی قسم کی بیک آفس سروسز پرووائڈ کر سکیں. تو اگر اس سائڈ پہ کوئی کام آلدو بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, اور اگر ہمیں کوئی اس قسم کی اپرچونیٹی ملتی ہے, تو ہماری گروتھ جو ہے وہ بہت ایکسپونینشیل ہوگی. اور میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے ایٹ دس پوائنٹ, کیونکہ جس قسم کے ہمارے کلائنٹس ہیں, اگر ان کے لیے ہم نے کچھ سروسز پاکستان سے ڈلیور کرنا شروع کر دیں ڈائریکٹلی, اور ان کے لیے کوئی بیک آفس ٹائپ سروسز ہم نے دیں, تو آئی تھنک اسکائی از دا لمٹ. چلیں, بیسٹ آف لک ٹو زونس فار دا فیوچر پلانز. ان شاء اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اچیو بھی ہوگا. سر آپ کی بات کریں تو واٹ ہیز بین انسپائرنگ اینڈ موٹیویٹنگ یو ٹو اسٹل بی اے پارٹ آف زونس فار سچ اے لانگ ٹائم؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دے گیٹ بورڈ, اور مے بی اتنا عرصہ سرو کر لیا تو موو آن یا اسٹارٹ دیئر اون بزنس, جیسے آپ نے پہلے کہا. تو آپ کو ابھی تک کیا چیز یہاں روک کے رکھی ہوئی ہے؟ جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی بتایا, میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے ہے, اور میں نے پریکٹس کی ہے کافی, میرا خیال ہے 7-8 سال میں نے سی اے کی پریکٹس کی ہے. پھر میں اس انڈسٹری میں آیا, لیکن جب میں اس انڈسٹری میں آیا ہوں تو میری سوچ چینج ہو گئی آل ٹوگیدر. اس انڈسٹری میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ جب آپ اس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ آپ اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہر مہینے, ہر سال جتنا فارن ایکسچینج آپ پاکستان لے کے آتے ہیں, وہ
دس از سم تھنگ وچ از کرنٹلی اور ایون پیچھے سے بھی دیکھ لیں فار لاسٹ فیو ایئرس اٹس دا بلڈ لائن فار دس کنٹری. تو جتنا آپ فارن ایکسچینج پاکستان لا سکتے ہیں اور جو بھی کوئی اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ گیونگ بیک ٹو یور کنٹری اور ٹو یور کمیونٹی. دوسری چیز جو موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ کہ جتنی جاب اپرچونیٹیز آپ کریٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے نکل رہے ہیں, بڑے بیچارے بیکورڈ ایریاز کے لوگ بھی ہیں اور بہت ناٹ دیٹ پریولیجڈ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں, لیکن جب انہیں اپرچونیٹی ملتی ہے اور وہ جس قسم کے ونڈرس کرتے ہیں تو وہ دیکھ کے جو ہے نا آپ کو مطلب اٹ گیوز یو لاٹ آف موٹیویشن کہ اس طرح کے اور سکسیس اسٹوریز آپ بناتے چلے جائیں اور مزید لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی جائیں, جس سے آپ کی ایک طرف جاب کریشن ہے, دوسری طرف آپ کے پاس فارن ایکسچینج کا انفلو ہے. تو آئی تھنک اگر یہ دو چیزیں چلتی رہیں تو میرا نہیں خیال کہ میں اس انڈسٹری کو چھوڑنے والا ہوں. بالکل ایسے سر وی ہوپ کہ زونس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پاکستان کو پراؤڈ کرتے رہیں اور آپ لوگ بھی اپرچونیٹیز اسی طرح سے دیتے رہیں. اٹ واز اے گریٹ ٹائم ہیونگ یو اینڈ دا ڈسکشن یو ڈیڈ. اچھا سر, اگر ہم اس بارے میں بات کریں آپ کے جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان میں, ان کو اس ٹائم پہ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بزنس کرنا پاکستان میں آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت, اور دن بدن یہ چیز مشکل ہوتی جا رہی ہے, اسپیشلی جب سے ہماری اکنامک کنڈیشن ڈیٹیریٹ کر گئی ہے. تو اس لیے ہر بزنس نے کچھ نہ کچھ چیز باہر سے امپورٹ کرنی ہے, اس کے اوپر اس نے کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے, مے بی وہ لوکلی اس نے سیل کرنا ہے یا اس نے واپس ایکسپورٹ کرنی ہے. تو اس طرح کے جو بزنسز ہیں ان کو امپورٹ کی اسٹیج پہ بہت پرابلم ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس وقت فارن ایکسچینجز کی سچویشن کیا ہے. آل دو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ جی اب ہم نے امپورٹس کے اوپر سے پابندی ہٹا لی ہے, لیکن جتنے عرصے سے یہ امپورٹس کے اوپر پابندی لگی رہی ہے اور ابھی بھی جو بزنسز کو ہرڈل فیس کرنی پڑ رہی ہے کوئی بھی چیز امپورٹ کرنے میں, آپ چاہے گاڑیوں کی انڈسٹری اٹھا لیں, آپ چاہے اسٹیل کی انڈسٹری اٹھا لیں, آپ چاہے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری اٹھا لیں, مطلب جو بھی جس کا را مٹیریل یا کوئی چیز باہر سے آنی ہے وہ پھنسا ہوا ہے, بیکاز وہ نہ پاکستان منگوا سکتا ہے اور اس کے اوپر نیکسٹ اسٹیپ کیسے پرفارم ہوگا, کیونکہ فارن ایکسچینج نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آپ کو اپروو ہی نہیں کر رہا کہ آپ کوئی چیز امپورٹ کر سکیں. تو سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت یہ ہے. فارن انویسٹمنٹ ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے. ایک فارنر اگر پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو سوال دماغ میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی انویسٹمنٹ کو واپس کیسے لے کے جاؤں گا. ایک تو ان دا فارم آف پروفٹس کہ جو میں نے پروفٹس یہاں پہ ارن کیے میں اس کو واپس کیسے لے کے آؤں گا, اور اگر میں کسی ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں بزنس وائنڈ اپ کرنا ہے تو میری جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے میں اس کو پاکستان سے ریپیٹریٹ کس طرح کروں گا. جب انٹرنیشنلی بزنسز کو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں تو لوکل بزنس کتنا سفر کر رہے ہیں کہ ان کو فارن ایکسچینج کی کمی کی وجہ سے امپورٹس تک کی اجازت نہیں ہے, تو ایک بزنس جو پاکستان میں انویسٹ کرنے آئے گا اس کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کل کو میں نے جب ریپیٹریٹ کرنے ہوں گے چاہے اپنے پروفٹس یا چاہے اپنا کیپٹل, تو ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ اسٹیٹ بینک مجھے بھی اجازت نہ دے کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے تو آپ کے پیسے یہاں پہ اسٹاک ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے اس وقت اگر دیکھا جائے انویسٹمنٹ کے اینگل سے, کہ چاہے لوکلی سرمایہ دار جو ہیں پاکستان میں وہ بھی کسی بزنس میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے, بہت ہی انپریڈکٹیبل قسم کی انوائرمنٹ ہے. سیم گوز ود دی فارن انویسٹرز بھی پاکستان آتے ہوئے اس وجہ سے ڈرتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے تو ویسے ساری انڈسٹریز ہی سفر کر رہی ہیں, بٹ گیون یور ایکسٹینسو ایکسپیرینس ان دی آئی ٹی انڈسٹری, تو اگر ہم آئی ٹی اسپیسیفک ہو کے تھوڑا سا بات کریں تو یہ چیلنجز کہ آئی ٹی انڈسٹری کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آئی ٹی کے چیلنجز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. آئی ٹی میں کیونکہ جنرلی آپ کی امپورٹس ایز سچ کوئی نہیں ہے, آپ نے زیادہ آئی ٹی کا اکوپمنٹ کچھ امپورٹ کرنا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے سروسز ڈلیور کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے, آپ کو کمیونیکیشن کا کچھ اکوپمنٹ چاہیے, آپ وہ چیزیں پاکستان امپورٹ کرتے ہیں. ادر دین دیٹ جنرلی آپ یہاں سے سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ نے اگر کوئی پروڈکٹ بنایا ہوا ہے, کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوا ہے, آپ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسک جو ایک ہائی انفراسٹرکچر کی اگینسٹ جو ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ والا فیکٹر اس میں نہیں ہے, تو اس لیے تھوڑا سا ان کا سینیریو ڈفرینٹ ہے. لیکن آئی ٹی کا بزنس پاکستان میں لانے کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کا اگین برانڈ نیم ہے.
جب تک ہم لوگ اس برانڈ نیم کو اوپر کام نہیں کریں گے، اس کو امپروو نہیں کریں گے، فورن انویسٹرز کو ہم یہ والی تسلی نہیں دے سکیں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں سیف ہے، یا جو سروس آپ پاکستان سے لے رہے ہیں اس کی کنٹینیوٹی میں کوئی ایشو نہیں آئے گا، ہمارا انفراسٹرکچر سیکیور ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آئے دن کسی پولیٹیکل ریزن سے انٹرنیٹ آف کر دیں گے تو ظاہر ہے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو آپ کی سروسز بند ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے جب چیلنجز آپ کے فورن انویسٹرز دیکھتے ہیں تو وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ وائی انویسٹ ان پاکستان وین وی ہیو ادر آپشنز اویلیبل ورلڈ وائڈ. تو اس چیلنج کے ساتھ ہماری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے، جیسا بھی کر رہی ہے. مطلب وہ ان سارے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے وہ کسی نہ کسی طرح اپنی انڈسٹری کو چلا رہے ہیں، اور اپنے پرسنل کنیکشنز کی بیس کے اوپر وہ بزنس لے کے آتے ہیں. یا ظاہر ہے مطلب پاکستانی بہت سے ہیں جو یو ایس کے اندر بھی، اگر میں اگزامپل دوں، یورپ کے اندر جو کہ اپنی آئی ٹی کمپنیز وہاں پہ رن کر رہے ہیں. سلیکن ویلی بھرا پڑا ہے، تو بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پاکستان میں اپنی آئی ٹی سروسز کمپنیز رن کر رہے ہیں. وہ اپنے ان کنیکشنز کو یوز کرتے ہوئے باہر سے بزنس پاکستان لے کے آتے ہیں، یہاں سے وہ سروس ان کو ڈلیور کرتے ہیں. سافٹ ویئر کی سروسز، ڈیولپمنٹ کی سروسز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور سروسز بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ ان پرسنل کنیکشنز کو یوز کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا رول پاشا کا بھی ہے، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، وہ بھی بزنس پروموٹ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جو ہے وہ بھی اس میں ہیلپ کر رہا ہے. لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ ہمارا برانڈ نیم ہے. جب تک ہم پاکستان کا برانڈ نیم بہتر نہیں کریں گے، ہمارے آنٹرپرینورس کو یہ والے چیلنجز ایز اٹ از رہیں گے. ہماری آئی ٹی انڈسٹری ظاہر ہے اسی لیے یہی ریزن ہے کہ آپ جب کمپیئر کرتے ہیں باقی دنیا سے تو اس پیس سے ہماری انڈسٹری گرو نہیں کر رہی جس طرح ہماری نیبرنگ کنٹریز کی کر رہی ہے. اچھا سر، ایک اور ٹرینڈ جو دیکھنے میں آتا ہے آج کل بہت زیادہ ہی، وہ یہ کہ کمپنیز جابز اوپن کرتی ہیں اور ہم لوگوں سے یہ سن رہے ہیں کہ جابز نہیں ہیں، اور کمپنیز سے یہ سن رہے ہیں کہ اسکل لیبر نہیں ہے. تو جہاں پہ جابز لگ رہی ہیں وہاں پہ دے آر ناٹ ہائرنگ لیبر بیکاز اسکل لیبر نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنیز جاب نہیں دے رہی. تو یہ ڈسکرپنسی کیوں ہے اور اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کچھ سروسز اس قسم کی ہیں یا کچھ اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹس آئی ٹی کمپنیز کی اس قسم کی ہیں جو لوکل مارکیٹ میں اسکیرسٹی ہے جن اسکل سیٹ کی. آپ کو جو فریش گریجویٹ ملتا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے جو نکل کے آ رہا ہے وہ اس ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کرتا جو کہ ایک کمپنی جو کہ سروسز ایکسپورٹ میں کام کر رہی ہے یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی ہے، جو اس کو مطلب ایک آپ کہہ لیں ریڈی میڈ پروڈکٹ وہ آپ کو نہیں ملتا. تو ہر کمپنی کو کچھ نہ کچھ ٹائم اور ایفرٹ اس ریسورس پہ لگانا پڑتا ہے، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے اپنے حساب سے، اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس کمپنی کے لیے پروڈکٹیو ہوتا ہے. تو یہ جو اکیڈیمیا کا اور انڈسٹری کا جو گیپ ہے اس کو فل کرنے میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی اس میں خدمات ہیں کہ تاکہ اس گیپ کو کسی طرح کم کیا جائے. یونیورسٹیز اسی قسم کے کورسز آفر کریں گے جو کہ ریڈیلی یوزیبل ہیں انڈسٹری کے اندر، یا انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ لے کے اور اس کے حساب سے کورسز ڈیولپ کیے جائیں. تو ایک تو وہ ہے. اس کے اندر مینلی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں وہ زیادہ سفر کرتی ہیں کہ جو ان کو ٹیلنٹ چاہیے وہ ان کو ریڈی میڈ نہیں ملتا. ہم ٹو دا کانٹری ٹو دیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیونکہ بیک آفس سروسز دیتے ہیں تو بیک آفس میں ہر طرح کی سروس آتی ہے. فار ایگزامپل ہم یہاں سے بیٹھ کے اکاؤنٹنگ کی سروسز بھی دے رہے ہیں. اب ایک اکاؤنٹنٹ آپ کو پاکستان میں دیر از ابنڈنس آف اکاؤنٹنٹس، تو آپ کو اچھے سے اچھے اسکل سیٹ والا اکاؤنٹنٹ پاکستان میں ملتا ہے جن کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہوتا ہے. تو آپ اس طرح کے ریسورس ہائر کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کی آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. تو اس کا آئی ٹی انڈسٹری سے آج کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھا جائے تو اس کی ایجوکیشن آئی ٹی میں نہیں ہے، اس نے کوئی سافٹ ویئر نہیں پڑھا، اس کو ہارڈ ویئر کا نہیں پتہ، وہ ایک سمپل اکاؤنٹنٹ ہے. لیکن وہ بھی آپ کی اس آئی ٹی انیبلڈ سروسز کی انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور وہ بھی فارن ایکسچینج آپ کو کما کے دے رہا ہے. تو ہمارے ملٹیپل ٹائپ کا اسکل سیٹ یوز ہوتا ہے. جو سب سے بیسک ریکوائرمنٹ اس بی پی او انڈسٹری میں ہے وہ ہے انگلش اسپیکنگ اسکل کی. ہمیں اگر انگلش اچھی بولنے والا ریسورس مل رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم اس کو خود سے بھی سکھا دیتے ہیں، اور یہ ایک بیسک چیز ہے جس کے اوپر ہمیں مزید میرا خیال ہے اگر ہم کام کریں ایز اے نیشن اپنی انگلش اسپیکنگ اسکل کو امپروو کریں تو ہمارے لیے جاب اپرچونیٹیز بڑھ سکتی ہیں، ارریسپیکٹیو کہ ہم نے کس فیلڈ میں اپنی ہائر ایجوکیشن لی ہے. لیٹس اسیوم آئی ایم جسٹ
آئی ایم اے پروجیکٹ مینیجر کے مینجمنٹ کے میں نے کچھ کورسز کیے ہوئے ہیں یا میں نے اس کی سرٹیفکیشنس کی ہوئی ہیں. اگر میری کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں, میں اچھی انگلش بول لیتا ہوں, تو میرے لیے اس انڈسٹری میں اپرچونیٹی ہیں. ادروائز میں شاید صرف لوکل انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کروں گا. سملرلی اگر میں نے مائکروسافٹ کے کچھ کورسز کیے ہوئے یا میں نے سسکو کے کورسز کیے ہوئے یا ڈیٹا سینٹر سے ریلیٹڈ میں نے کچھ ٹیکنالوجی سیکھی ہوئی ہے, لیکن اگر میری ساتھ میں انگلش اسپیکنگ اسکل اچھی ہے تو میرے لیے وہ جو بی پی او انڈسٹری ہے وہ میرے لیے اوپن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں جو بی پی او انڈسٹری کے اندر جو بیسک سب سے ضروری ریکوائرمنٹ ہے وہ انگلش اسپیکنگ اسکل ہے. ہمیں جو چیلنج آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکنیکلی بڑے اچھے اسٹرانگ ریسورسز مل رہے ہوتے ہیں جنہوں نے لوکل انڈسٹری میں کام کیا ہے یا مڈل ایسٹ میں کام کیا ہوا ہے, لیکن ان کی انگلش اسپیکنگ اسکل اتنی اچھی نہیں ہے. ونس وی پٹ دیم ان فرنٹ آف اے یو ایس کسٹمر یا یو کے کسٹمر تو وہاں پہ وہ نہیں پرفارم کر پاتے ہیں. تو ہم ادھر تھوڑا سا چیلنج فیس کرتے ہیں. لیکن جنرلی جس قسم کی سروسز ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور جو اس میں اسکل سیٹ کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں مارکیٹ میں مل جاتا ہے. میرے خیال سے اٹ گوز بوتھ ویز کہ امپلائیز اور لوگ بھی فوکس کریں اس چیز پہ کہ اپنا اسکل ڈیولپ کریں, اینڈ کمپنیز شوڈ فوکس آن گیونگ دیم اے پراپر ٹریننگ ٹو ان کیس اف دے ڈو ناٹ ہیو دیٹ سیڈ اسکل, تو وہ کمپنیز بھی دے سکتی ہیں. دیکھیے اصل بات وہی ہوتی ہے کہ ایک قوم کو جب آپ نے اگر اٹھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے کہ آپ نے کس ایریا میں ایکسیل کرنا ہے اور اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اگر آپ نے کسی ایک فیلڈ میں ایکسیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ بیسک چیزوں کو اگر آپ فلفل کرتے جائیں گے تو اسی کے اوپر فاؤنڈیشن کے اوپر آپ کی پوری نیشن کھڑی ہوتی ہے. ہماری بہت ساری بیسکس جو ہیں نا اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اوکے سر, تھینک یو سو مچ فار دیز لولی انسائٹس دیٹ آئی گیس ہماری آڈینس سن کے بہت خوش ہوگی نوئنگ دیٹ اتنی اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹ میں, مے بی شاید دیر ان اویئر آف اٹ اینڈ بائی ناؤ ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ دے کین اویل اے لاٹ. بٹ اگر اب ہم ریکمنڈیشنس کی تھوڑی سی بات کریں تو آئی تھنک یو ہیو دا رائٹ پلیٹ فارم ناؤ. آپ آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریکمنڈیشنز دینی چاہیے اور لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. ایک چیز جو میں اپنی کمپنی میں بھی سب لوگوں کو کہتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں جنرلی سب سے بات کرنا چاہوں گا, ہمیں ایک اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت اکاؤنٹیبل رکھیں اس چیز کے اوپر کہ جو بھی ہم کام کریں, جو بھی ہم ہم کسی قسم کی بھی جاب رول میں ہیں یا ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں یا ہم ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارا انٹریکشن کسی نہ کسی طریقے سے باہر کی دنیا سے ہوتا ہے. اب جب سے سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ آپ آئسولیشن میں نہیں ہے, کوئی بھی انڈیویجول آئسولیشن میں نہیں رہتا. تو ہم جو بھی کانٹینٹ کریٹ کر کے سوشل میڈیا پہ چاہے ڈال رہے ہوں یا ہم اپنے جاب رول کے حساب سے کسی انٹرنیشنلی کسی لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوں, ہمیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ایز اے پاکستانی اور اپنے پاکستان کا نام تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے ہم وہ کام کرنے چاہیے ہمیں, یا اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے باقی دنیا کے سامنے کہ ہماری تھوڑی سی ویلیو بہتر ہو, نہ کہ ہم دوسری قومیں ہمیں یہ سوچیں گے اگر یہ پاکستان سے ہے تو we need to act like a responsible citizen. تو ہمیں رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. ایک تو پاکستان فرسٹ جو ہے نا وہ ہمارے دماغ میں ہر وقت ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو بھی اسی کے لیے تیار کرنا ہے. ہمیں مطلب جو کچھ آج ہم ہیں وہ اسی ملک کی وجہ سے ہیں اور آگے بھی جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اسی ملک سے ہی ملنا ہے. تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے, اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے اسی لیے بہت مائنر سی ایگزامپل دی کہ ایون سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہوئے بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ساری دنیا اس کو دیکھے گی تو وہ کیا امیج لے گی آپ کے بارے میں اور آپ کے ملک کے بارے میں. تو اگر ہم صرف اتنا سا بھی کانشیس ہو کے یہ چیزیں اپنی دیکھنا شروع کر دیں تو آئی ایم شیور کہ ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ ول بیکم اے بیٹر نیشن. اور بزنسز کے لیے تو سوشل میڈیا از اے میک اور بریک, جو لگاتے ہیں جو دکھاتے ہیں آڈینس وہی دیکھتی ہے. دوسرا دیکھیں نگیٹیوٹی بہت ہے اس ملک میں, مطلب دیر آر ہنڈریڈز آف تھنگس یو کین لائک کرائے اباؤٹ, اور آپ اس وقت سارا دن چاہیں تو اس پہ گزار سکتے ہیں روتے ہوئے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. ہمیں اپنا مائنڈ تھوڑا سا جو ہے اس کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھے اور پازیٹیوٹی کی طرف ہم نہ صرف خود اپنے آپ کو لے کے آئیں بلکہ باقی لوگوں کو بھی پازیٹیو چیزیں دکھائیں. جو پازیٹیو امیج ایک دفعہ جب اس ملک کا بنے گا
تو وہ ہمیں لانگ ٹرم میں ہیلپ کرے گا. Beshak, that was a very nice thing to end on. Baki sir, thank you so much for taking out time. We had a great time having you. Thank you so much, viewers, for taking out time for watching our podcast. Stay tuned for the next episode.